بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ دو سیشن جو تھے دونوں ٹھیک تھے، سال کا آغاز اور اس پہ اداروں کی بائنگ۔ تو پہلے سیشن میں سال کے نئے سیشن میں یعنی کہ فرسٹ سیشن میں انڈیکس نے گین کیے 2301 پوائنٹ، اور جمعے والا سیشن سال کا دوسرا سیشن تھا، اس میں انڈیکس نے 2680 پوائنٹ اور گین کیے۔ جمعے والے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس کی اوپننگ پازیٹیو اوپننگ تھی 674 پوائنٹ کے ساتھ، اس کے بعد ایک نیا ہسٹوریکل ہائی دکھایا آپ کو انڈیکس نے 1,79,467 کا، جہاں پہ انڈیکس نے 3,112 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ بھی 354 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,76,709 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ بھی بہت اچھی کلوزنگ ہے، 2680 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,79,034 پہ۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہے، 513 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کے ایسی 100 انڈیکس میں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں تو میں کیوں پر امید تھا اس چیز پہ کہ 1,80,000 کو ہمارا انڈیکس ٹچ کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے سٹاک ایسے تھے جو کہ اوور سولڈ کے پاس موو کر رہے تھے، 40 کے پاس 45 کے پاس ان کی آر ایس آئی موو کر رہی تھی۔ اس کے بعد انڈیکس بھی پیچھے کریکشن لے چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو اب نئے اکاؤنٹ جو پیچھے کل پرسوں ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا کہ اس دفعہ نئے اکاؤنٹ بڑے کھلے ہیں پی ایس ایکس میں۔ دوسرے نمبر پہ اگر دیکھیں تو پراپرٹی کی طرف سے رجحان ہٹ گیا ہے عوام کا۔ پراپرٹی میں تو جنہوں نے بیچاروں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں ان سے تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جتنے کا انہوں نے لیا ہے اتنے کا بھی کوئی لینے کے تیار نہیں ہے۔ اتنے کا ہی لینے کو تو چھوڑیں بلکہ لینا ہی کوئی نہیں چاہتا، پراپرٹی کا کوئی نام ہی سننا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا یہ 25-26 کا جو بجٹ تھا، اس میں بھی ایسی چیزیں لائی گئی تھیں، متعارف کرائی گئی تھیں جس سے لگتا تھا کہ اٹریکٹیو کیا جا رہا ہے اسٹاک مارکیٹ کو۔ اس کے بعد دیکھیں پراپرٹی آپ بینامی رکھ سکتے ہیں، آپ نے خرید لی، جس کے نام پہ پہلے ہے اسی کے نام پہ رہے گی۔ آپ کچا اسٹامپ پیپر کروا لیتے ہیں کہ میں نے یہ پیمنٹ کر دی لہٰذا جب مرضی میں اپنے نام پہ کروا لوں گا، لیکن آپ نے اپنے نام کرواتے نہیں، بے نامی چلتی رہتی ہیں۔ لیکن سٹاک مارکیٹ کا گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہے، ایف بی آر کو یہ فائدہ ہے کہ ایک افیشل ڈکلیئرڈ لیکوڈیٹی ہوتی ہے جو آ جاتی ہے مارکیٹ میں، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ پھر اس پہ جو آپ پروفٹ گین کرتے ہیں سی جی ٹی آرام سے کٹ جاتا ہے، ایف بی آر کو بھی فائدہ اور گورنمنٹ بھی خوش ہے اس سے۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ جہاں سے گرا ہے 22 سے گر کے 21 ساڑھے 21 22 سے گر کے کہاں پہ وہ 11-10 پہ آ چکا ہے۔ تو یہاں پہ جو منی مارکیٹ کا پیسہ تھا وہ بھی اب لوگ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس طرف آئیں، تو میرے خیال سے اٹریکٹیو ہے آپ کی سٹاک مارکیٹ آگے فیوچر میں بھی۔ جمعے والے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم بینک آف پنجاب میں جنریٹ ہوئے تقریباً 102 ملین کے۔ اس کے بعد کے الیکٹڈ رہا، ایم ڈی ٹی ایل، پی آئی بی ٹی ایل، پاک قطر، پی آر ایل، ڈبلیو ٹی ایل، سنرجی، بی ایم ایل، سی ایس آئی ایل۔ سنرجی کو دیکھ کے یاد آیا کہ سنرجی کے ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دیے تھے اپنے بھائیوں کو، سپورٹ بتائی تھی 7 روپے 30 پیسے سے لے کے 7 روپے 42 پیسے تک، اور جو ریزسٹنس لیول تھے وہ 7 روپے 62 پیسے سے لے کے 7 روپے 79 پیسے تک۔ تو الحمدللہ جمعے والے سیشن میں سنرجی ان لیولز پہ موو کرتا ہوا نظر آیا۔ مارکیٹ سمری پہ بات کریں تو حالات و واقعات ٹھیک ہیں، ایڈوانس کمپنیاں 253، ڈکلائنر 201، انچینج 111۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 5,11,000، ویلیو کی بات کریں تو 64 ارب اور 34 کروڑ کی، والیوم دیکھیں تو 1113 ملین کے ٹریڈ ہوئے، اور ویلیو دیکھیں تو اتنی ویلیو بہت دیر کے بعد نظر آئی 64 ارب کی، ادروائز تو 45 ارب 25 ارب 30 ارب یہاں تک بات رہ گئی تھی۔ جمعے والے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے 1207 پوائنٹ۔ اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر رہا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، انویسٹمنٹ بینکس، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، آٹو موبائل، فارماسوٹیکل، پراپرٹی اور فارماسوٹیکل اور آٹو موبائل انشاءاللہ یہ آپ کو آگے نیکسٹ کچھ چل کے دکھا سکتی ہیں۔ فارماسوٹیکل میرے خیال سے لاسٹ پچھلے 2 سیشن سے آ رہا ہے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ پوائنٹ گینر میں، تو فارماسوٹیکل کو تھوڑی سی موو دینی چاہیے، اور آٹو تو بہت دیر سے نہیں چلا۔ لاسٹ سیشن میں بھی بتایا تھا، پہلے بھائیوں کو لیول بتائے تھے گیل کے کہ یہ انشاءاللہ آپ کو 559 اور 590 تک کے لیول دکھا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جمعے والے سیشن میں اچھی موو اس نے دی۔ اس کے بعد ایسا کریں کہ جو سیکٹر جو اوور باٹ کے پاس موو کر رہے ہیں جیسے کہ او جی ڈی سی، پی پی ایل ہو گئے، انہوں نے کافی اچھا گین دے دیا ہے، تو ان میں یا ٹریلنگ سٹاپ کے ساتھ چلیں یا پروفٹ ٹیکنگ پہ آئیں، کچھ نہ کچھ پروفٹ ٹیکنگ کر لیا کریں، ٹوٹل ہی چیزیں ہولڈ کر کے نہ دیکھا کریں، بعد میں جب پروفٹ لاس میں کنورٹ ہو جاتا ہے پھر آپ مشورے مانگتے ہیں کہ آپ اس کا کیا کریں۔ اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے لیکن صرف 121 پوائنٹ۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو یو بی ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے 625 پوائنٹ۔ اس کے بعد ایفرٹ رہا، اینگرو، پی پی ایل، او جی ڈی سی،
FFC, ہپکو، BAHL، ماری، MEBL، اور بتایا تھا آپ کو FFC کے بارے میں کہ خاندانی سٹاک ہے، اس میں آپ کو پوزیشن بنانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ATRL کا بولا تھا کہ 80 سے 70 روپے کا پروفٹ وہ دے سکتا ہے، تو الحمدللہ لاسٹ جمعے والے سیشن میں آپ نے دیکھا کہ اچھی موو دی ATRL نے بھی۔ اور اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ کمپنیاں دیکھیں تو لک ہے، MLCF ہے، ڈی جی خان سیمنٹ ہے، PIOC ہے، CHCC ہے، سسٹم ہے۔ اور سیمنٹ سیکٹر تھوڑا سا آپ کو گنجائش دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پینک سچویشن ہے، بلکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھے بائی کر لو۔ اس کے بعد جمعے والے سیشن کا FPLP دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی ہے 0.36 ملین کی، بروکر نے بائی کیا ہے 2.13 ملین کا، کمپنیز کی بائنگ ہے $8.5 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے تقریباً 4.5 ملین کا سیل کیا، انڈیویجولز نے 15 ملین کا سیل کیا۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں کی بائنگ ہے 0.32 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ ہے 11.17 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے تقریباً ½ ملین کا سیل کیا، اور اوورسیز پاکستانی نے سیل کیا 2.38 ملین کا۔ انڈیویجولز کو دیکھیں تو انڈیویجولز نے بائی کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو، اور تھوڑا سا بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیویجولز اتنے سیانے کہاں سے ہو گئے ہیں، جب ریٹ ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ بیچ کے نکل جاتے ہیں، اور جب چیپ پرائس پہ مل رہا ہوتا ہے تو انڈیویجول سیمنٹ سیکٹر کو بائی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ خود سیانے ہیں یا کوئی اور انہیں چکا دے رہا ہے پیچھے سے۔ اس کے بعد دیکھیں تو انڈیویجولز نے اکراس دا بورڈ ٹکا کے سیلنگ کی ہے، 4 ملین کا اس نے سیل کیا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو 4 ملین کا، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو 2 ملین کا، پاور جنریشن کو 3.25 ملین کا، آل ادر سیکٹر کو 3 ملین کا، فرٹیلائزر سیکٹر کو، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک ٹکا کے بیچا انہوں نے، اور یہ بائی کریں گے انشاءاللہ بریک آؤٹ پہ۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے بھی کھل ڈل کے بائنگ کیا، فرٹیلائزر کو 3 ملین سے زیادہ کا بائی کیا، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو 3 ملین سے زیادہ کا بائی کیا، اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں کافی دیر سے میوچل فنڈ بائنگ پہ ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو پاور جنریشن میں ان کی 1 ملین کی بائنگ ہے، 3 ملین کا آل ادر سیکٹر کو انہوں نے بائی کیا۔ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ میں دیکھیں تو انڈیویجول یہاں سے نکل چکا ہے، اور ادارے سارے اس میں ان ہیں، کمپنیاں اس میں ان ہیں، میوچل فنڈ اس میں ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے بینکس اس میں ہے، بروکر اس میں ہے، ایکسپلوریشن کمپنیز کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی میوچل فنڈ ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو انشورنس کمپنیاں ہیں، اس کے ساتھ کمپنیاں ہیں، اس کے ساتھ دیکھا جائے تو بینکس ہیں۔ تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں آگے انشاءاللہ اٹریکٹیو رہ سکتی ہیں۔ فیوچر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آئل کا ہی جو ہے وہ بول بالا ہوگا، جس میں آپ کا PSO، ماری، OGDC، PPL، اور یہ دیکھا جائے تو نور جہان کے گانے ہیں، یہ ہر دور میں چلتے ہیں۔ BGL کی بات کریں تو BGL کے لیول دیے تھے اپنے بھائیوں کو، پریمیم والے بھائیوں کو، اور اس میں سپورٹ لیول بتایا تھا 13.50 روپے، 13.90 کا، اور ریزسٹنس لیول 14.40 روپے، 14.80 15.20۔ الحمدللہ اس نے اپنے جو ریزسٹنس لیول ہیں ان کو اچیو کیا۔ پاک الیکٹرون کی بات کریں تو پاک الیکٹرون کے سگنل آپ کو دیے تھے ڈے ٹریڈ کے لیے، ٹیکنیکلی اس کی سپورٹ بولی تھی 53.50 پہ اور 54.15 پہ، ریزسٹنس اس کی بتائی تھی 55.50 اور 57.50 تک۔ الحمدللہ اس نے وہ جو اس کے ٹارگٹ تھے یا ریزسٹنس لیول تھے ان کو اچیو کیا۔ پریمیم گروپ کے آپ کو پہلے بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل چلتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیتے ہیں انویسٹمنٹ پرپس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سٹاک بتاتے رہتے ہیں، جیسے کہ پہلے لوٹے کیمیکل بتایا تھا انویسٹمنٹ پرپس کے لیے، اس کے بعد آپ کو DCR بتایا تھا انویسٹمنٹ پرپس کے لیے، اس کے بعد یہ ماری تھا 4 اکتوبر کو بتایا تھا کہ اس کے جو سپورٹ لیول ہیں وہ 708، 702، 654 اور 624 کے ہیں، اور جو اس کی ریزسٹنس ہیں وہ 732، 783، 803 اور 900 پلس تک آپ اس کو انویسٹمنٹ پرپس کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ تو 732 روپے کا جو پہلا ریزسٹنس لیول تھا اس کو جمعے والے سیشن میں ماری نے اچیو کیا۔ ہپکو کی بات کریں تو ہپکو کافی دیر سے سائیڈ ویز موو کر رہا تھا، اور اس کا جو سپورٹ لیول بتایا تھا بھائیوں کو پریمیم گروپ میں وہ 219، 222 کا بتایا، اور ریزسٹنس جو تھی وہ 225، 228، 233 کی بتائی تھی۔ الحمدللہ اس نے ویسی موو تو ابھی نہیں دی کہ 230، 228، 233 کو یہ جا کے جو ہے وہ اچیو کرے یا ریٹیسٹ کرے، لیکن جمعے والے سیشن میں اپنے پہلے ٹارگٹ کو، پہلے ریزسٹنس لیول کو الحمدللہ اس نے اچیو کیا، لیکن اس کو نیکسٹ بھی موو دینی چاہیے، کافی دیر سے سائیڈ ویز یہ موو کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر کو پیچھے دیکھ کے آپ کو بتایا تھا کہ سیمنٹ سیکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لے لیں، تو سیمنٹ میں ڈی جی خان سیمنٹ کو اگر دیکھیں تو ڈی جی خان سیمنٹ صرف ڈی جی خان سیمنٹ ہی نہیں ہے کہ ایک ہاتھی بنا ہوا ہے اور بس بات ختم ہو گئی۔
جہاں سے بات ختم ہوتی ہے ڈی جی خان کی وہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ ڈی جی خان سیمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ نشاط گروپ کا ہے، دوسرے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ آتا ہے یہ سیمنٹ کی پروڈکشن میں۔ اس کے بعد دیکھیں تو جیسے ایف ایف سی کا آپ کو بتایا تھا ویسا کلیہ اگر اس پہ لگائیں تو پاکستان میں اگر 100 بیگ سیمنٹ کے سیل ہوتے ہیں تو اس میں سے 12 جو ہیں وہ ڈی جی خان سیمنٹ کے سیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے آپ کو بتایا تھا ایف ایف سی کا فوجی فرٹیلائزر کا کہ اس کے کیسے کیسے شیئر ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کے جتنے باقی سٹاک ہیں ان میں، جس میں اسکری بینک کا آپ کو بتایا تھا، فوجی فوڈ کا بتایا تھا اور باقیوں کے ساتھ اس کا بتایا تھا کہ کہاں کہاں پہ اس کے شیئر ہیں۔ تو ڈی جی خان سیمنٹ کو بھی دیکھیں تو نشاط گروپ کے جتنے باقی سٹاک ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پہ ڈی جی خان ضرور گھسا ہوا ہے۔ اس میں آپ نشاط پیپر دیکھ لیں، اس میں بھی اس کے شیئر ہیں، نشاط ڈیری میں بھی اس کے شیئر ہیں، ہنڈائی جو ہے نشاط والوں کی اس میں بھی اس کے شیئر ہیں، نشاط ہوٹل میں بھی اس کے شیئر ہیں، نشاط چونیا میں بھی اس کے شیئر ہیں، ایدم جی انشورنس میں بھی اس کے شیئر ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو ڈی جی خان جو امریکہ کا ہے وہ میرے خیال سے پورے کا پورا ہی اس کے پاس ہے۔ تو ڈی جی خان سیمنٹ کو آپ ہلکے میں نہ لیں، ٹھیک ہے مانا بیچارہ تھوڑا سا پریشر لے رہا ہے، اچھے برے وقت سب پہ آتے ہیں، لیکن یہ برا وقت اس کا آپ کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ جہاں پہ یہ کھڑا ہے یہیں پہ پہلا سپورٹ لیول اس کا کنسیڈر کیا جا سکتا ہے 224 پہ، اور یہاں پہ اگر پہلا سپورٹ لیول آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد دوسرا لیول بن سکتا ہے سپورٹ کا 208 کا، اور تیسرا نیچے 191 کا، تو بڑی زبردستی جو ہے آپ کے پاس اس میں پوزیشن بن جائے گی۔ اب کچھ بائی کیا کرتے ہیں، 224 پہ کوئی چیز بائی کی، 218 پہ گئی میں اور پکڑ لوں، پھر 216 پہ گئی میں اور پکڑ لوں، 210 پہ جاتے جاتے پوری کیش ختم کر کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہون میں کی کرا۔ تو جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایف ایف سی خاندانی سٹاک ہے، تو آپ کا ڈی جی خان سیمنٹ بھی خاندانی سٹاک ہے، انشاءاللہ اچھا گین آپ کو دے سکتا ہے، لیکن جلد بازی میں نہیں۔ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو پہلا ریزسٹنس لیول ڈی جی خان سیمنٹ کا آپ رکھ سکتے ہیں 250 روپے، اور اس سے اوپر پھر 271 روپے، اور مارکیٹ میں تو واضح 300 پلس کی آ رہی ہیں اس کی، لیکن چلیں آپ اتنا لمبا صبر نہ بھی کریں تو 250 270 بھی کر لیں تو اچھا خاصا پروفٹ آپ اس میں سے بھی گین کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈی جی خان سیمنٹ کو 224 225 پہ پکڑ کے 250 پہ سیل کرتے ہیں تو تقریباً 11% کا پروفٹ آپ کما سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ حکومت پنجاب نے گرین ٹریکٹر پروگرام شروع کیا تھا، فیز 1 فیز 2 اس کا مکمل ہو چکا، اور اس میں اے جی ٹی ایل اس کے آپ کے الغازی ٹریکٹر کے جو ہیں وہ ٹریکٹر دیے گئے تھے۔ اس میں بعد میں کچھ دبی دبی سی آوازیں بھی آ رہی تھی کہ یہ ملی بھگت ہے جی، ایک ہی بندے کو نواز رہے ہیں، اس میں ہالینڈ ٹریکٹر کی بھی کوئی بات چلی تھی اور یہ وہ ہوا تھا۔ تو چلیں اس دفعہ اگر اس میں یہ ملٹ ٹریکٹر کو بھی شامل کرتے ہیں، زیادہ جو پاسبلٹی ہے وہ تو الغازی ٹریکٹر کی ہے، لیکن اگر صرف آپ اس کو ہول سیکٹر کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیں، ٹریکٹر سیکٹر کے اوپر، ٹریکٹر مینوفیکچرنگ کے اوپر، پھر بھی الغازی ٹریکٹر اور ملٹ ٹریکٹر ہی آنے ہیں۔ اور اگر پرانا جیسے اسکیم مکمل کی گئی تھی الغازی ٹریکٹر کو ساتھ رکھ کے، پھر تو وہ اور بھی بینیفیشری ہو سکتا ہے آپ کا اے جی ٹی ایل۔ تو اس خبر کا اے جی ٹی ایل تو پہلے نمبر پہ بینیفیشری ہوگا، اور اگر ہول ٹریکٹر کو دیکھیں سیکٹر کو تو پھر ساتھ میں ایم ٹی ایل بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انڈیکس سے نہ گھبرائیں، ادارے آپ کے بائنگ پہ ہیں، لیکن ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ فی پی پی دیکھتے ہیں ہم رات کو، اور دن میں کیا گل کھلاتے ہیں ادارے یہ پتہ نہیں چلتا بعض ٹائم۔ تو انڈیکس اگر آپ کو اپ سائڈ جا کے اوپر موقع دیتا ہے 1,79,900 کا، اس کے بعد 1,81,000، 1,82,000، تو وہاں پہ آپ کو پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے، کم از کم 50% جو ہے آپ وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں۔ اگر پھر بھی دل نہیں کرتا، زیادہ لالچی موڈ بن رہا ہے، تو ٹریلنگ سٹاپ ضرور یوز کریں۔ اس کے بعد اگر آپ سوئنگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، یا انویسٹمنٹ پرپس کے لیے آپ کو کوئی سگنل چاہیے، تو آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔